الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، پچھلے جمعے ہم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے بارے میں سنا، ان کی والدہ کا تذکرہ سنا، اولیاء کرام کی شان اور عظمت کا بیان ہوا، ان کی کرامات کا ثبوت ہوا۔ اسی طریقے سے منت کو ماننا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس بات کو ہم نے قرآن سے بیان کیا۔ آج کا جو ہمارا بیان کا موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام علیہم السلام، ان کی کرامات حق ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی اللہ کے نیک بندے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سے خلاف عادت کوئی شے صادر ہو، ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جو چیز عقلاً مشکل سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ پانی کے اوپر چلنا، ہوا کے اندر اڑنا، اس طرح کے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ چیزیں اللہ کے کسی بندے سے سرزد ہوں، ظاہر ہوں اس کے ہاتھ پر، ان کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی سے ظاہر ہوں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے اندر جو لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ بندوں کو زندہ کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں۔ وہ خبریں کہ ظاہراً جن کے اوپر بندے مطلع نہیں ہوتے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ خبریں دے سکتے ہیں، جیسے غیب کی خبر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرح کے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر ان چیزوں کا ظہور ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات ہیں، ان میں سے چند مقامات میں آپ کو اولیاء کرام یا انبیاء کرام علیہم السلام سے جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوئیں، ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قول، آپ کا فرمان قرآن کے اندر موجود ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ آپ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نشانیاں عطا فرمائی ہیں اس بات کے اوپر۔ اور پھر آگے آپ نے بیان کیا وہ کون سی نشانیاں ہیں، فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹی کو لوں، اس مٹی کی مورتی بناؤں، پرندے کی شکل بناؤں، کہیئۃ الطیر، جیسے پرندہ ہوتا ہے ویسا بناؤں، فَتَنفُخُ فِیہ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللہ، میں اس کے اندر پھونک مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی اللہ کا بندہ پھونک مارے تو اس کے اندر بڑی اثر ہوتی ہے، اگر مٹی کے اندر پھونک مار دیں تو اس کے اندر روح پیدا کر دیتے، یہ تو قرآن فرما رہا ہے۔ اتنی طاقت اس پھونک کے اندر ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم اور اس کے اندر کیا رکھا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے یہ پھونک مارنا ثابت ہے، جی ہاں۔ اور کئی احادیث کریمہ کے اندر ہے، ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ گوشت تھا بھنا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں لائے ہوں، آپ اسے تناول فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا کہ فلاں بستی کے پاس سے گزرنے لگا، ان کے کسی مریض کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور میں نے اس پر کلمات، اللہ کے کلمات پڑھ کر پھونک ماری، اللہ نے ان کے